علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں وہ اصل میں بہت سے سوالوں کا جواب ہے۔ اس پر پہلے بھی کافی دفعہ بات ہوئی ہے، آج تھوڑا سا اور مزید اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک سوال آتا ہے کہ ہم اگر ڈپریشن کی دوائی جیسے کہ آپ لوگ بتاتے ہیں کہ 6 مہینے یا 1 سال چلتی ہے، تو ہم تو کئی سال سے دوائیاں لے رہے ہیں، تو ہمارا ڈپریشن کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ ہمیں وہ دوائی کیوں لینی پڑ رہی ہے اتنے سال؟ اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، کیا ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اور اگر جب بھی ہم دوائی چھوڑتے ہیں ہم دوبارہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس پر آلریڈی بھی بات ہو چکی ہے، آج میں اس میں تھوڑا مزید ایڈ کروں گی۔ اس کی وجوہات کہ دوائی شروع ہوئی اور اب وہ لینی پڑ رہی ہے، اب وہ چھوٹ نہیں رہی ہے۔ پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ ایڈکشن نہیں ہے۔ جو ڈپریشن کی دوائیاں ہیں وہ کسی سگریٹ یا چرس یا کسی بھی دوسری نشہ آور چیز کی طرح عادی نہیں بناتی ہیں۔ ہاں، آپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ 4-5 مین پوائنٹس ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا تو ڈپریشن کرونک ہو جاتا ہے، انہیں دوائیاں لینی پڑتی ہیں، اور اس کرونک ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ سائنٹیفک وجوہات پر میں آلریڈی بات کر چکی ہوں۔ کچھ عام ریزنز ہیں جن کو آپ اگر ایک دفعہ سن کے سمجھ لیں تو شاید آپ خود پر خود کام کر کے اپنے لیے بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب فار ایگزامپل آپ نے ڈپریشن کی دوائی لی، آپ کو وقتی بہت بہتر لگا، بہت آپ کا موڈ اچھا ہو گیا، جو آپ میں اداسی تھی، خوشی والی فیلنگز نہیں تھیں، کافی پریشان تھی زندگی، تو جیسے ہی آپ اس سے بہتر ہوئے آپ کو لگا کہ بہت زندگی بدل گئی ہے، اور پھر آپ وہ لیتے رہے دوائی، اور وہ چھوٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ایک تو آپ کی دوائی سے کچھ انڈیو ایکسپیکٹیشنز اٹیچ ہو گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ دوائی آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تو ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ دوائی ہی آپ کو خوش رکھے گی۔ ایک تو وہ دوائی صرف آپ کو وہاں لاتی ہے جہاں آپ تھے، اور نارمل لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں پریشانیوں پہ، وقتی طور پہ 2-3 دن کچھ ڈپریسو سمٹمز بھی آ جاتی ہیں، سٹریس آ جاتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈپریشن کی دوائیاں آپ کو ہر وقت خوش رکھیں گی، اور یہ ذمہ داری ان دوائیوں کی ہے کہ وہ آپ کو خوشی دیں۔ یہ اپنی مسکنسیپشن دور کر لیں، کیونکہ دوائیاں آپ کو خوشی نہیں دیں گی۔ دوائیاں صرف آپ کو اس پہلے والے آپ کی شخصیت میں واپس لے کر آئیں گی، آپ کی مدد کریں گی۔ وہاں پھر آپ نے کیسے خوش رہنا ہے، اپنی زندگی میں کیا بہتریاں لانی ہیں، وہ کام آپ کا ہے۔ جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں گے کہ آپ وہ دوائیاں چھوڑ پائیں۔ جب آپ نے ساری کی ساری ذمہ داری دوائی پر ہی ڈال دینی ہے کہ اب بس یہ اس کو کھانے سے میں ٹھیک رہتا ہوں، مجھے خود ایفرٹ کوئی نہیں کرنی پڑتی ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ دوائیاں ہی لیتے رہیں گے۔ دوائیوں نے آپ میں جتنی امپرومنٹ کرنی تھی کر دی، آپ نے کورس پورا کر لیا، آپ کی ہم سکیلز کروا کے دیکھ لیتے ہیں، ڈپریشن ٹریٹ ہو گئی ہے یا مائلڈ سمٹمز ہیں، اس کے بعد آپ کا کام بھی شروع ہوتا ہے۔ تو فرسٹ یہ بات ہوگی کہ دوائی سے یہ والی امیدیں ختم کریں، اور یہ سوچیں کہ نارمل لوگ، ٹھیک لوگ بھی جو دوائی نہیں لیتے یا ڈپریشن کے پیشنٹ نہیں ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ کو چونکہ ڈپریشن ہے تو دنیا میں صرف آپ ہی پریشان ہیں اور دکھی ہیں۔ تو اس طرح کے ایک تو غلط فہمیاں دور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافی عرصہ دوائی لینے کے بعد ایک بیہیویئر آ جاتا ہے آپ کے اندر، جس کو النس بیہیویئر بھی کہتے ہیں، کہ آپ بس پھر خود کو بیمار ہی سمجھ لیتے ہیں، اس سے آپ ذمہ داریوں سے پہلے دور رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شاید آپ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، بلکہ کافی عرصہ پریکٹس ہو کے نا، تو وہ ایک آپ کی عادت اور آپ کی لائف سٹائل کا پارٹ بن جاتا ہے۔ جب آپ کو کافی عرصہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے دور رہے ہیں، یا آپ اس طرح سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تھے، لوگوں کا بھی خیال تھا کہ آپ بیمار ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے، تو اب 5-7 سال ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی وہ ہیبٹ میں چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اب وہ آپ کا ایک بیہیویئر بن گیا ہے، تو اسے آپ نے ہی بدلنا ہے۔ اس پہ جب آپ سوچیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے، میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں کہ میں زندگی میں اب میں ٹھیک بھی ہوں، میں پہلے سے بہتر بھی ہوں، تو میں کچھ کر نہیں پا رہا، بلکہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں بیٹھ جاتی ہوں، میں تو پیشنٹ ہوں جی، میں تو بیمار ہوں، میں تو ٹھیک نہیں ہوں، مجھے تو پریشانی آ گئی ہے، ٹینشن آ گئی ہے۔ تو دس از اگین اے رانگ تھنگ، جو اکثر پارٹ بن جاتی ہے پرسنالٹیز کا،
तो यहाँ पे भी आपने सोचा है कि आप एग्जैक्टली पहले थे क्या आप यही शख्सियत थे? नहीं, जो आप पहले काम कर रहे थे वो आप अब भी कर सकते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी आपने वापस लेनी हैं, अपनी वर्थ पहचाननी है और दवाइयों का डिपेंडेंट खुद को नहीं बनाना है। तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपने अपना सोचने का अंदाज़ ऐसा बनाया हुआ है या शुरू से ही ऐसा है कि आप हर चीज़ में नेगेटिव पहलू देखने के आदी हो गए हैं। अब डिप्रेशन भी नेगेटिव थिंकिंग लाती है, लेकिन अब वजह डिप्रेशन नहीं है, बल्कि या तो आपकी पहले से शख्सियत ऐसी थी या अब ऐसी हो गई है कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका पहले मनफी पॉइंट देखते हैं, मनफी तनकीद करते हैं और फिर उसका मुस्बत पॉइंट देखते हैं। देख मुस्बत भी रहे हैं लेकिन पहले ख्याल मनफी की तरफ जाता है। ये जो आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव नेगेटिव थिंकिंग है, यानी कि जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं और फिर भी आप कर रहे हैं, नेगेटिव बाइस्ड हैं, तो ये जो सोचने का स्टाइल है ये भी आपको डिप्रेस्ड ही रखता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, दिमाग वही करता है और वही चीज़ें आपकी आदत और आपकी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं। एक और चीज़ आ जाती है कि अब आप डिप्रेशन को अपने डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। यानी जब भी आप ठीक हैं, आप बेहतर हो चुके हैं, लेकिन आपको जब भी कोई काम कहता है या आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस बांधी जाती हैं, ज़िम्मेदारी दी जाती है और अब आप एक अरसे तक उससे दूर रहने के बाद थोड़े डरे हुए हैं, थोड़ा और ज़िंदगी के आदी हो चुके हैं, तो आप अपनी बीमारी को एज डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये अल्टीमेटली आपका ही नुकसान करती है। तो आज अगर आपको लगता है कि आप दवाइयों के डिपेंडेंट हैं, बहुत अरसे से दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ज़रा देखें कि आप में क्या इनमें से तो कोई फैक्टर नहीं है। वहाँ आपको अपनी सारी बीमारी, अपनी खुशी गमी उन दवाइयों के सपुर्द नहीं करनी है। आपका अपना दिमाग है, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपने दवाइयाँ तो आपको एक ख़ास फेज़ से निकालने के लिए यूज़ होती हैं ना। इसके बाद आपको ख़ुद बहुत सा काम करना है अपने सोचने के अंदाज़ पर, अपनी ज़िंदगी में मौजूद परेशानियों पर। अगर वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, जिस परेशानी की वजह से डिप्रेशन हुआ था, तो ज़ाहिर है फिर वो डिप्रेशन भी ठीक नहीं होगा। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी है कि इस प्रॉब्लम का क्या हल निकालूं जिससे मुझे रिलीफ़ मिले और फिर आपके लिए वो एक स्ट्रेसर की सूरत में आना बंद हो जाए, बल्कि आप ख़ुद को उसमें से निकालने में कामयाब हो जाएं। तो जब आप हर चीज़ अपने आप को दवाइयों पर डिपेंडेंट करके छोड़ देंगे तो फिर आप दवाइयों पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। दवाइयों के साथ साथ अपनी ज़ात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। दिस इज़ द की जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे, कि अपना सेल्फ़ कंट्रोल अपने दिमाग के पास, अपने आप के पास वापस लाएं, जो कि डिप्रेशन की सूरत में आपकी बॉडी ने ले लिया था और आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा था। तो अब अपना कंट्रोल आपने वापस लेना है और दवाइयाँ आपको इस स्टेज तक लेके आती हैं कि आप ये कर सकते हैं, आपको उस बेबसी वाली स्टेज से निकाल लेती हैं। आई होप कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो गई हूँ। इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हो जो आप लोगों ने अपने किसी डिप्रेशन के एक्सपीरियंस से या किसी करीबी के एक्सपीरियंस से सीखा हो, तो उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग वीडियोस देखते हैं या जो लोग कमेंट्स रीड करें, उनकी आपकी उस एक्सपीरियंस से भी मदद हो जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।